السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ ویری امپورٹنٹ، بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ سولر ایکلپس یعنی سورج گرہن پر ہے۔ اس سورج گرہن کے کیا اثرات ہوں گے دنیا پر، پاکستان پر، اور ایک جو آپ جاننا چاہتے ہیں عمران خان صاحب پہ، میں سب کچھ بتاؤں گا اس میں انشاءاللہ۔ کوشش کروں گا جتنا میرے رب العزت، میرے پاک پروردگار اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اتنا آپ کو بتا سکوں گا۔ باقی ہونا نہ ہونا خالصتاً میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک علمی تجزیہ ہے جو ایسٹرولوجیکل بنیاد کے اوپر ہے، جو آسمان پہ پلانیٹری پوزیشن ہے۔ یہ ویڈیو سورج گرہن سے متعلق ہے جو 8 اپریل کو ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو نظر نہیں آئے گا، ہمارے یہاں سے مراد پاکستان، ساؤتھ ایشیا، مگر امریکہ، کینیڈا، میکسیکو، بہت ساری جگہوں پہ نظر آئے گا۔ اور جہاں نظر آئے گا وہاں تو اس کا بھرپور اثر ہوگا، 75 سے 100%۔ اور جہاں نظر نہیں آئے گا وہاں میرا اپنا تجزیہ 25 سے 40، 45، سم ٹائم 50% کا اثر آتا ہے۔ تو یہ 8 کو ہو رہا ہے۔ اب آپ کے لیے 8 کا دن میٹر کرتا ہے، 8 تاریخ، 8 اپریل۔ اور ٹائم کے چکر میں جائیں گے تو پھنس جائیں گے، بن جائیں گے۔ یہ ریوتی نکشتر پہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو اس کا وظیفہ، اس کا صدقہ، اس کے دنیا پہ اثرات، اس کے عمران خان صاحب پہ اعتراض، اس کے عمران خان صاحب پہ اس کے عمران خان صاحب پہ اثرات، اور پاکستان پہ اثرات، تھوڑا تھوڑا سب کا بتاؤں گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ وہاں ہو رہا ہے جہاں سے دنیا بھر کی چیزیں ڈیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب آپ کو نظر آئے گا کیا ہے میرا رب، کیا ہے میرا اللہ، اور سپر پاور، ایکچوئل سپر پاور وہ ہے جس کا نام ہے رب۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ہر سال ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ ادر پلانٹ جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے، یعنی جہاں گرہن ہو رہا ہے اس سے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے میٹر کرتے ہیں، اور جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، کیتو بڑا میٹر کرتا ہے۔ اور کہاں ہو رہا ہے، کس نکشتر پہ ہو رہا ہے، یہ میٹر کرتا ہے، کس جگہ پہ ہو رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے گا دنیا میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ مگر اس سے پہلے ایک درخواست جو ہمیشہ کرتا ہوں، برائے مہربانی اس کو سن لیا کریں کہ میری سوشل میڈیا پہ صرف ایک ہی کنیکٹیوٹی ہے، ایک ہی چیز ہے، وہ ہے میرا یوٹیوب چینل جو ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ کوئی فیس بک، کوئی انسٹاگرام، کوئی لنکڈ ان، کوئی میسنجر، کوئی ٹک ٹاک، سب فراڈیے چلا رہے ہیں، سب وہ چلا رہے ہیں جو جال ساز بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کو چیٹ کریں گے، دھوکہ دیں گے۔ ان پہ نہ جائیے گا، صرف میرا یوٹیوب چینل ہے۔ اور دوسرا، میں ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کی صبح 11 بجے اور اتوار کو صبح 10 بجے اپنا شو کرتا ہوں، ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے۔ اور اب چونکہ رمضان تو اینڈ ہی ہو رہا ہے، تو رمضان میں تو 8:30 سے 11 تک میرے آفس کی ٹائمنگ ہوتی تھی رات میں، لیکن رمضان کے بعد جو ہے یہ ٹائمنگ تبدیل ہو جائے گی، اور پھر نارمل دوپہر 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک فار پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن آپ میرے آفس میں فون کر کے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بیرون ملک سے کال کریں مجھ کو اپروچ کرنے کے لیے، وہ کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، لائیو میں بھی دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے۔ اور اگر کسی لوکل کو ود ان پاکستان شک ہو تو میرے اسسٹنٹ کو کہے کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، تاکہ شک ختم ہو جائے۔ یہ ضروری بات تھی۔ آپ ان 2 نمبروں پہ نیچے بھی چل رہے ہیں، 021-3568-5501، دوسرا نمبر 021-3568-5021۔ یہ 2 نمبر ہیں، ان پہ آپ جو ہے PC ہوٹل کراچی کے، ان پہ آپ میرے اپائنٹمنٹ کے لیے فار پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن۔ ٹائمنگ کا خیال رکھیے گا، رمضان میں رات 8:30 سے 11، اور رمضان کے بعد دوپہر 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک۔ وہ ظاہر ہے جو ہفتہ آئے گا
عید سے پہلے اس میں بھی میں یہ کلیئر کر دوں گا۔ تو خواتین و حضرات اب چلتا ہوں اپنی اصل ویڈیو کی جانب۔ اور یہ سورج گرہن امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے، دیکھیں سورج گرہن تو ہر سال ہوتے، چاند گرہن بھی ہوتا ہے ہر سال، لیکن یہ سورج گرہن ہو رہا ہے پائسس کے اندر، برج حوت میں، تو پائسس کے اندر ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ادر پلانٹس ہیں وہ آگے پیچھے چل رہا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں ایک تو سن خود جو ہے راہو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے جبھی سورج گرہن لگ رہا ہے، ابھی چاند گرہن ہوا تھا۔ پھر دوسری چیز پیچھے اس کے سیٹرن اور مارس دونوں آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہیں، جب تک یہ آپ کو ویڈیو ملے گی ابتدا ہو چکی ہوگی برج دل میں، کوریس میں۔ یہ جو میرے لیے امپورٹنٹ چیز ہے، اوپر سے سیٹرن کی جو نظر ہے وہ بھی جوپیٹر پہ، اس لیے وہ کھل کے اپنی جو ہے وہ روشنی نہیں ڈال سکتا، اور اس کے علاوہ راہو کا اثر بھی اس پہ، اس کے انفلوئنس میں، کیونکہ راہو اس کے گھر پہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس وقت جو میں آپ لوگوں سے کہتا تھا کہ حالات ایسے آ رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اب آپ ایک چیز دیکھیے گا، میری عادت نہیں ہے کہ میں کوئی الگ سے ویڈیو بنا لوں یا وہ، تو میں اسی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ویکلی میں، یا کوئی امپورٹنٹ ویڈیو بناتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے گا اس سال کے شروع میں جو میں نے 2024 کے حوالے سے بتایا تھا، اور پھر چاند گرہن پہ بتایا تھا، میں نے کہا تھا ساؤتھ چائنا سی پہ، اس میں جاپان، کوریا، جو اس پٹی میں آتے ہیں، چین، میں نے کہا تھا کوئی بھیانک زلزلہ، کوئی کوئی سونامی آنے کے اب بھرپور امکان بن گئے۔ آپ نے دیکھا ابھی 2 دن پہلے 7.7 میگنیٹیوڈ کا ارتھ کوئی آیا تائیوان میں۔ اب سوچے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر یہ ساؤتھ ایشیا میں کہیں آ جاتا اس ڈگری کا یا اس میگنیٹیوڈ یا اس قوت کا، تو کیا حال ہوتا، کیجولٹی اور اموات کتنی ہوتی، ذرا سوچیں ایک لمحے کو۔ دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ یورپ کے اندر اپنے پرابلم ہو رہے ہیں، وہاں پہ گورنمنٹوں کے، حکومتوں کے مسئلے ہو رہے ہیں، اور پہلی دفعہ پتہ نہیں آپ نے وہ نیوز سنی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی کہ انگلینڈ میں کہا گیا ہے کہ ہم نے جنگ کے حوالے سے تو کوئی اپنی پلاننگ ہی نہیں کی کہ اگر جنگ ہو جائے تو ہم کس صورت میں اپنے ملک کو یا اپنے شہریوں کو بچا سکیں گے۔ ہیلتھ کا سسٹم وہاں پہ، اس پہ کوسچن مارک لگنا شروع ہو گیا۔ دوسری چیز جو میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ یہ وہ وار شروع ہو رہی ہیں، یوکرین اور یہ جو گلف کی جو شروع ہوئی، یہ اسرائیل کی اور فلسطین کی، کہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آہستہ آہستہ دنیا کے بہت سے ممالک اس میں سکن ہو سکتے ہیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ پاکٹس میں جنگ ہوں گی، پھر وہ آگے چل کے ایک بڑا شیپ اختیار کر سکتی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ایران کے اوپر جو اسرائیل نے اٹیک کیا، ان کے قونصلیٹ کے اوپر سیریا میں، وہ بھی آپ کے سامنے۔ تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سسٹم کس طرح چل رہا ہے، اور میرا رب کس طرح دنیا کو اب یہ کہہ لیں آپ سبق سیکھے گی اب دنیا میں، یہی کہہ سکتا ہوں سب سے اچھے لفظ کہ جو کیا ہے۔ اور میں کہتا تھا لفظ کرم کارک، اور ایک جملہ میرا یاد کیجئے کہ اگر کوئی انصاف نہیں کرے گا تو قدرت اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے، یعنی قدرت کی جو نیچر کی قوت ہے وہ انصاف کرائے گی، کیونکہ سیٹرن جس چال پہ چل پڑا ہے، اب آپ نکشتر تو نہیں سمجھیں گے بھدرا، یہ اس نکشتر کے اوپر ایک بات یاد، جو اچھے لوگ ہیں، جو صحیح ہیں، ان کے لیے کوئی نہیں ہے، جو 2 نمبری یا 2 نمبر کام کرتے رہے ان کے لیے مسائل بہت شدت کے ساتھ پیدا ہونے والے ہیں۔ تو یہ جو سورج گرہن بتاؤں گا، اس میں ہے تو فوکل پوائنٹ سورج گرہن، مگر اس میں ادر پلانٹس کی پوزیشن اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ذہن میں رکھیے گا، ان کو بھی میں اس میں شامل کر رہا ہوں۔ اور یہ
मुकम्मल सूरज गिरहन होगा। साउथ एशिया में तो नज़र नहीं आएगा, मगर यहाँ भी 25 से 40% इसका असर आपको मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आएगा। ये सबसे ज़्यादा मुतासिर करेगा, अल्लाह आपका भला करे, नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको और साउथ अमेरिका, मगरबी यूरोप में भी ये नज़र भी आएगा। और दूसरा ये आई थिंक सो कि यूनाइटेड स्टेट्स की कोई 14 या 15 रियासतों में ये नज़र आएगा। और जो पैसिफिक ओशियन के साथ कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ भी कहीं कहीं ये दिखेगा और इसका असर भरपूर नज़र आएगा। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जहाँ ये दिखता है वहाँ मैं अपना आपको बता रहा हूँ नंबर जो मैं रेट करता हूँ 75 to 100%, और जहाँ नज़र नहीं आता वहाँ 25 to 40%, और सम टाइम 45-50 तक भी चला जाता है। अब वो हम नक्षत्र, युतियाँ सब देखते हैं और बुर्ज। अब ये क्या कर सकता है, देखें, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ क्योंकि ये अमेरिका में रहा है और वहाँ तो मुकम्मल अंधेरा भी छाएगा। ये हुकूमत वक्त वहाँ की बाइडेन जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम और मज़ीद बढ़ जाएंगे। दूसरा, जो फिल्थी रिच लोग हैं ना, आपको मैंने पहली वीडियोस में भी बताया था, आईटी से रिलेटेड कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनियां, असला साज फैक्ट्रियां, इनके मालकान और इनके ऑनर को ठीक ठाक डेंट पड़ने वाला है। और अमेरिका में चूँकि मेरी फॉलोइंग माशाल्लाह से बहुत है, मैं उनको कहूँगा ख़ास तौर पे अपने पाकिस्तानी भाइयों को, मुसलमान बहन भाई और जो दूसरे सुनते हैं उनको, कि ज़रा स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत एहतियात से चलिएगा, क्योंकि माशी तौर पर कोई भी हलचल मच जाएगी, इसको जहन में रखिएगा। और बाकी मैं आपको बताऊं, ये तो आपसे पहले भी देखे, मैंने अपनी नोटिंग की हुई है, ये मैंने चांद गिरन में भी कहा था और अब फिर रिपीट कर रहा हूँ, बेरोज़गारी बढ़ेगी। आईटी कंपनी, उनके नाम भी मैंने लिए थे, जिसमें ये हमारी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वाले, ये इंटेल वाले, या कौन सी बड़ी मशहूर है, डेल वाले जो हैं इससे रिलेटेड, उनमें बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब से निकाला जाएगा या ले ऑफ किया जाएगा, जो बाद में चल के प्रॉब्लम बनेगा। और जो टॉप, जाहिर है अमेरिका में दुनिया के सबसे ज़्यादा इस वक्त अमीर लोग हैं, अमेरिका में, चाइना में, इंडिया में, उनके लिए अच्छा टाइम नहीं है ये। वो चाहे यहाँ वहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे भी उसका असर नज़र आएगा। लेकिन अमेरिका में अब आप देखेंगे नेचुरल कैलामिटी, जो मैंने कहा था, हरिकेन, सुनामी, तूफ़ान, अर्थक्वेक, ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इसका असर रहेगा अगले सूरज ग्रहण 6 माह तक कम से कम, और अदर प्लैनेट्स की मूवमेंट अलहदा। और मैं ये कहूँगा टेक्सास ले लें, पेंसिल्वेनिया ले लें, न्यूयॉर्क ले लें, न्यू जर्सी ले लें, आपका फ्लोरिडा ले लें, लुजियाना, जॉर्जिया, और यहाँ पर कोई अल्लाह ना करे कोई फायरिंग, कोई दहशत गर्दी, कोई कुदरती आफत, कोई शदीद आग का भड़क जाना जिसमें काफ़ी लोगों का अल्लाह ना करे हलाकत हो जानी, या कोई दहशत गर्दी की वारदात, इसके इम्कान अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। मैक्सिको से लेकर और उसमें पूरा लैटिन अमेरिका को भी शामिल कीजिएगा। फाइनेंशियल मार्केट में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। स्टॉक मार्केट के हवाले से मैंने आपको बताया, बहुत एहतियात से चलिएगा। और यानी कोई अचानक ऐसी चीज़ आ गई जिससे एकदम अफेक्ट पड़ जाए फाइनेंशियल मार्केट को। और ऑनेस्टली ये जो हमारा मीडिया है, जो हमारा एक्सट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसके लिए भी ये अच्छा टाइम नहीं है। कुछ हो सकता है नए लॉज बने जिनको वक्ती तौर पर शायद लोग चुप रहे, लेकिन फिर रिएक्शन आ सकता है, ये भी बन सकते हैं। और मैं, जैसे आपने देखा था ना कि अल्लाह आपका भला करे, ये अमेरिका के अंदर तो मैंने आपको बता ही दिया, स्टेट्स भी बताई, सेक्टर भी बताए, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, आईटी, और ये
عام ایمونیشن بنانے والی کمپنیاں، یہ آپ کا اللہ بھلا کرے فارماسیوٹیکلز کمپنیاں، دوائیں بنانے والی یہ کمپنیاں، ان میں کوئی پرابلم پریشانی، اور دولت مندوں کو تو یہ سورج گرہن ہٹ کرنا ہی کرنا ہے اس نے بحکم اللہ۔ دوسری چیز یہ کہ افواہ یا کوئی غلط کمیونیکیشن کی وجہ سے بھی کوئی بہت بڑا اچانک پرابلم آ سکتا ہے۔ اب امریکہ ہو گیا، ہاں ویسٹرن یورپ کے اندر یہ تمام چیزیں، پرابلم، پریشانیاں، معاشی، قدرتی آفات، پروٹیسٹ ہونا، عوام کا سڑکوں پہ نکل جانا، یہ سب ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ رشیا بھی افیکٹ ہو سکتا ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا نا، رشیا کا نام لیا تھا، آپ نے دیکھا، اور یہ دیکھ لیجئے گا جو میں نے تائیوان کا ذکر کیا ہے، یہ میں نے بولے تھے جملے ساؤتھ چائنا سی کے یا نہیں، جنگوں میں اچانک شدت پیدا ہو سکتی ہے۔ اب وہ کیسے ہوگی وہ میرے رب کو معلوم، اور میں نے بتایا تھا اس کی ہیٹ مڈل ایسٹ تک بھی پہنچے گی، اور امریکہ کے لیے تو اب آپ سمجھ لیں کہ ان کا ڈیٹوریشن ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ وہ پھر جب اگلے پریزیڈنشل الیکشن ہوں گے پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا حالات بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساؤتھ ایشیا میں ہمارا انڈیا، پاکستان، افغانستان، بھوٹان، نیپال، آپ کا یہ چائنا کا جو بارڈر ملتا ہے سنکیانگ کے پاس، نارتھ ایسٹ کا ایریا، نارتھ ایسٹ ہمارا جو نارتھ ایسٹ پڑے گا تو ہاں یہی پڑے گا، اور جو انڈیا کا نارتھ ایسٹ ہے وہاں پہ تو وہ چکن نیک کے پاس جو 7 سسٹرز اسٹیٹ ہیں جس میں اروناچل ہے، اور آپ کا اروناچل ہے، بہت ساری ہیں، اس وقت مجھے دماغ میں اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو 7 سسٹر وہ نارتھ ایسٹ انڈیا، وہاں پر کوئی قدرتی آفت، لوگوں کا سڑکوں پہ آنا، احتجاج ہونا۔ دیکھیں جب سے کعبہ انڈیا میں اندرونی مسائل ہوں گے، اکانومی کے ابھی میں نے نہیں کہا، اروند کیجریوال کا مسئلہ ہوا، NRC کا مسئلہ ہوا، کسانوں کا مسئلہ ہوا، اور کسانوں کا مسئلہ مجھے یہاں بھی پاکستان میں بھی پرابلم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور فارمرز کو کہوں گا ابھی دیکھیں ابھی کراپس آنے والی ہے، خاص طور پہ اپنی آم کی فصل کا بڑا خیال رکھیے گا، مینگوز، اس سے ظاہر ہے پاکستان کو بھی ریونیو گین ہوتا ہے، اور ایک قیمتی فصل ہے تو آم کا خیال رکھیے گا۔ اور ان جگہوں پہ یہ انڈیا کے جیسے ویسٹ بنگال، یہاں اڑیسہ، مدھیہ پردیش، اتراکھنڈ، نارتھ ایسٹ انڈیا میں جو آتے ہیں، جموں کشمیر، یہاں پہ کوئی پرابلم، قدرتی آفت یا بد امنی یا کوئی اچانک بڑا انسیڈنٹ ہو جانا، ان چیزوں کے امکان ہیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا اللہ آپ کا بھلا کرے کہ پاکستان کا جو افغانستان بارڈر بھی پلس اب انڈین بارڈر کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جتنی ہماری بارڈرز ہیں ان کا ہماری فورسز خیال رکھیں، اور ہو سکتا ہے اس دفعہ بنگلہ دیش پہ بھی انڈیا سے کوئی پنگا ہو جائے، بنگلہ دیش کا، تو یہ ہونے کے امکان ہے، اور چائنا والی بارڈر کے اوپر بھی انڈیا کے ساتھ کوئی جھڑپ، کوئی پرابلم، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو بعد میں پرابلم کر دے گی۔ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا یورپ کے اندر، تو اس میں آپ نے ساؤتھ چائنا سی کو ابھی بھی نہیں فراموش کرنا، اور میری وہ بات یاد رکھیے گا کہ پانی سے جان نہیں چھوٹے گی، پانی کا پرابلم چلتا رہے گا، جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی چیز ہوگی، جو بھی جھگڑے ہوں گے، پانی پانی، واٹر، اور یہ ہو بھی واٹری سائن کے اندر آئے۔ ایک میں ایڈوائز یہ بھی کروں گا کہ نا اس دور میں ذرا سی فوڈ کو اوائڈ کرنا چاہیے، کم از کم 15 دن تو اوائڈ ویسے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بیکٹیریاز پیدا ہوتے ہیں سمندر کے اندر، زہریلے ٹاکسک چیزیں آتی ہیں، تو یہ میں ایک ایڈوائز کر رہا ہوں۔ اور یہ یورپ، انگلینڈ بشمول فار ایسٹ اور اس کا مڈل ایسٹ تک آپ کو ہیٹ آئے گی، تو یہ آپ سمجھ لیں پوری دنیا، لیٹن امریکہ سے شروع ہوں اور افریقہ کو بھی اس میں لے رہا ہوں۔ یہ سورج گرہن ہے، بادشاہ جو اس سولر سسٹم کا کنگ ہے وہ خراب ہو رہا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے بھی پرابلم آتے ہیں، جیسے میں نے ماضی میں بتایا تھا، چلیں چھوڑے وہ نام نہیں لیتا، بہت بڑی مشہور ہستی،
اوہایو میں بھی، کینٹکی میں بھی، یہاں پہ بھی خیال رکھنا چاہیے. امریکن اسٹیٹ میں جو رہتے ہیں ہمارے پاکستانی مسلمان بہن بھائی، وہ ذرا خیال رکھیں. اور زلزلہ، یہ جو ہماری ساؤتھ ایشیا کی پٹی ہے، اس کا نارتھ ایسٹ ایریا، وہ جگہ اپنی جگہ ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے. حالانکہ یہاں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہماری تو رات ہوگی، وہاں دن ہوگا امریکہ میں. تو یہ خیال رکھنا ہے. پانی سے ریلیٹڈ کوئی آفت، کوئی اچانک سیلاب کا آ جانا، کوئی اچانک بارش بے انتہا ہو جانا، فصلوں کو نقصان پہنچنا، کسانوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے. اب آ جاتا ہوں میں اپنے پاکستان کی طرف. پاکستان کے لیے، پاکستان میں آلریڈی مسائل چل رہے ہیں. آپ میری ایک بات یاد کیجئے کہ جو میں نے ابھی شروع میں جملہ کہا تھا کہ اگر کسی نے انصاف نہیں کیا تو تقدیر، قدرت، اللہ کی طرف سے خود بخود انصاف کی صورت بننا شروع ہو جائے گی، اور پھر اس کی قیمت بھی پے کرنی پڑے گی. یہ تو اپنی جگہ. اب مارس جو سیٹرن کے ساتھ آیا ہے، یہ چیز مجھے ڈرا رہی ہے. اور تھوڑا سا جو آگے راہو کے ساتھ جا کے یہ انگارک یوگ بنائے گا مارس، وہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوگا. تو یہ اب جو آنے والے جون تک تو بہت امپورٹنٹ، اور یہ جو اس کا اثر گرہن کا 6 ماہ تک آپ کم سے کم لیجیے، اگلے گرہن تک. پاکستان میں مہنگائی، پاکستان میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، کرائم کا ریٹ بڑھ جانا بے انتہا، غلط کام ہونا، یہ سب چیزیں. لیکن پھر جو یہ چاپ ہوں گی نا چیزیں، وہ کسی کو اندازہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کس طرح کرائے گا. اور ایک بات میں سب کو بول رہا ہوں، ابھی آپ مجھ کو چھوڑے، میری باتوں کو سب یاد کریں. میں نے ایک بات کہی تھی خان صاحب کے حوالے سے کہ اپریل کے مہینے سے اور اس تاریخ سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. 1 اپریل کو توشہ خانہ کا ہوگا. ابھی آپ آگے دیکھتے رہیں. ان پہ کیا اثر آئے گا وہ بھی بتاتا ہوں. پہلے پاکستان نپٹا لوں. مہنگائی، انرجیز، یہ پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں میں کہ انرجیز کے پرائسز، ان چیزوں کے مہنگائی کی ویو یہ آئے گی یہ سال، اور اگلا سال تو اللہ رحم کرے وہ اپنے دامن میں الگ چیزیں لے کے آ رہا ہے. ان دا مین ٹائم جنگیں بھی اپنی چلتی رہیں گی، اور اس میں مزید شدت یا مزید کوئی کنٹری سکن ہو سکتے. پاکستان کے اندر ایک خاص طور پہ جو سیاست دان ہیں، پولیٹیشین، ان کے لیے بھی مسائل ہوں گے. اور میں نے پچھلے چاند گرہن میں اداروں کو، تمام لوگوں کو ایک بات کہی تھی. میں نے کہا ظاہر ہے میرا ملک ہے، میں چاہوں گا اس کے لیے اچھے سے اچھا ہو. تو پاکستان کے حوالے سے آپ کو سیاسی طور پر اتھل پتھل، اور اللہ نہ کرے، میں بار بار اداروں سے بھی کہا ہے، میں نے سب سے کہا ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی غلط ڈیسیشن، کوئی غلط کام ہو گیا، اور عوام غصے میں جو تپی بھی بیٹھی بھی ہوگی نا، پھر بڑے مسئلے ہو جائیں گے. جیسے میں کہتا ہوں، پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. پھر بہت کچھ اللہ نہ کرے پرابلم آ سکتے ہیں. یہ میں اس سے زیادہ کیا کہوں میں، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے. اب آ جاتا ہوں میں عمران خان صاحب پہ. عمران خان صاحب کے لیے دیکھیں، اپریل سے اور اینڈ سے زیادہ اچھا ٹائم شروع ہوگا. یہ اپریل کے 3rd ویک کے بعد سے یہاں جوپیٹر چینج ہو جائے گا. تو خان صاحب کے لیے جو میں نے ریلیف والی بات کہی ہے، وہ مزید ریلیف ملنا شروع ہوں گے. اور عمران خان صاحب کے لیے اس وقت ان کو گرہن کے حساب سے جو ان کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ آلریڈی اس جگہ پر ہے. ان کے جہاں ہو رہا ہے وہ ایسا یا تو ہاسپٹل یا جیل، یہ ٹائم چل رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جب کسی پہ کرم ہوتا ہے تو اس پہ وہ اس وقت برائی آ رہی ہوتی ہے جب آلریڈی اس برائی سے وہ اس میں مبتلا ہے، اور پھر اس کے لیے مکتی بن رہی ہوتی ہے. مکتی یعنی نجات. تو اب آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو وقتاً فوقتاً یہ آنورڈ اپریل ہی سے شروع ہو جائے گا. 2 چیزوں کا انہوں نے خیال کرنا ہے، اور یہ خیال ان کو کب تک کرنا ہے، اب یہ نہ پوچھیے گا اس کے بعد جب وہ ٹائم آئے گا تو پھر بتاؤں گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں دوبارہ وزیر اعظم کا کب سے. وہ ابھی ٹائم ہے، وہ ٹائم ایک فریم ہے، لیکن ابھی
عمران خان صاحب کو یہ اپریل سے ویسے تو عزت وقار یہ چیزیں تو اپنی جگہ چلیں گی، ریلیف بھی ملتے رہیں گے، لیکن یہ اگست ستمبر تک ذرا ان کو خیال کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب یہ اگست گزرے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا آگے تمام چیزوں کا عمران خان صاحب کے حوالے سے. اور دعا کیجیے گا. میں تو جب نواز شریف صاحب کا پرابلم تھا اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ بھائی ان کے لیے میں کبھی بدترین سے بدترین بھی اگر کوئی میرا دشمن بھی ہو میں اس کے لیے برا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم کرے. تو عمران خان صاحب کے لیے یہ تھوڑا سا ان کو ہیلتھ کے حوالے سے خیال رکھنا ہے، مگر یہ مت بھولیے کہ ان کے سامنے چھٹے میں کیتو پڑا ہوا ہے. جہاں پرابلم آئیں گے وہاں کٹاؤ شروع ہو جائے گا. اور آپ نے ابھی دیکھا نا عدلیہ کے حوالے سے میں نے کہا تھا وہ میری کرم کارک والی بات کہ اللہ کی طرف سے چیزیں، یہ آپ کو اب ذرا ذرا سے ایشو کے اوپر جسے کہنا چاہیے نا پہاڑ بننا شروع ہو جائیں گے. تو بہت اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے میرے پنجتن پاک کے صدقے. اور عوام کے لیے پبلک کے لیے یہ ایک ظاہر ہے مہنگائی ہماری ویسے ہی کمر توڑ رہی ہے، بڑا مشکلات ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، سب پہ اپنا کرم کرے. وہ میں نے جو سرکے والی بات کہی تھی اس کا ضرور ٹوٹکا اور وظیفہ کیجیے گا. اس کے پیچھے رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے گھر میں سرکہ ہے بہترین سالن ہے اور اسے غریب مت سمجھو. آپ کی باتوں میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، آقا سیدنا مولا علی کی باتوں میں اور اکابرین کی باتوں میں حکمت ہے. اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. ویسے تو سب کا منبع قرآن پاک ہے، اس میں ہر چیز کا علاج ہے، ہر چیز کا حل ہے. قرآن پاک سائنس کا محتاج نہیں ہے، سائنس قرآن کی محتاج ہے. میرا اللہ جو ہے نا وہ کائنات کا خالق ہے، یونیورس کا. وہ اتنا محیط تو ہے، وہ یہ کائنات، میں دنیا کی بات نہیں کر رہا، میں پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں. سوچے میرے رب کا عرش اور اس عرش پہ کرسی وہ کتنی بڑی ہوگی جو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں. اور یہاں پہ انسان میکسیمم 6 فٹ 7 فٹ 8 فٹ ہو کے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے نعوذ باللہ وہ اللہ کو چیلنج کرے گا. مجھے اس آدمی سے، میں ٹو بی آنیسٹ آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی برا مانتا ہے تو مانے، بھاڑ میں جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے. میں نان مسلم ہو کوئی بات نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. انسانیت کے ناطے میں ان کو جو ہے رسپیکٹ کروں گا، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ سکھ ہو. مگر مجھے اس شخص سے بڑی نفرت ہوتی ہے، میں سچ بتا رہا ہوں. تو میرے رب کی ذات کا منکر ہونا، پھر میں کہتا ہوں اب تو میرے رب کی دھوپ لینا چھوڑ دے، اس کی ہوا استعمال کرنا چھوڑ دے جو وہ آکسیجن دے رہا ہے، اس کا پانی چھوڑ دے، اس کی ملکیت سے نکل جا اور پھر میرے رب کو چیلنج کر. وہ اللہ، میں سوچ کے پاگل ہو جاتا ہوں، وہ رب کیا رب ہے، کیا رب ہے. واقعی میں وہ عظیم الشان ہے. قل هو اللہ احد لا الہ الا اللہ ہے، وہ اس جیسا کوئی نہیں. اور میرا تو فخر، میرا تھوڑا سا، مجھے بولنا نہیں چاہیے لیکن مجھے اس بات پر بحکم اللہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں فخر یا تھوڑا سا غرور ہے کہ میرا مالک، میرا خالق وہ ہے جو صرف اکیلا ہے، جو لا الہ الا اللہ ہے. اور اس کی خوبی میں اور مزید 4 چاند لگ گئے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ میرے رب کے نام کے آگے جڑ گیا. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نا، کہو لا الہ الا اللہ. میں اپنی یکتائیت کا اظہار کر رہا ہے. اور دلیل، اس دعوے کی دلیل دیکھ لو، میرا محبوب کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی. کیسی میری تخلیق ہے. تو کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہوتی تو نہیں ہیں لیکن بحیثیت مسلمان دل میں رہتی ہیں. تو خواتین حضرات، اگر پھر بھی کوئی بات میں بھول گیا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا آگے کہیں کر دوں آپ سے ذکر. اللہ سے توبہ کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ سے توبہ. بہت ہی حقیر بندہ ہوں اس کا، بہت معمولی سا بندہ ہوں، لیکن میرا رب میرے پنج تن پاک کے صدقے آپ دیکھ لیا کریں اور میرے لفظوں پہ غور کیا کریں. جو بھی میں ویڈیو بناتا ہوں نا،
جو آپ دیکھ لیجئے گا، جو باتیں چاند گرہن پہ بولی، سال کے شروع میں بولی، اور جو بول لوں گا، چاہے وہ دنیا کے حوالے سے ہو، چاہے یوکرین رشیا، چاہے فلسطین اسرائیل، چاہے جیو پالیٹکس، قدرتی آفات، پانی، سمندر، حادثات، یہ، اور پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، سیاسی، چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، بلاول صاحب ہوں، سب کے لیے جو بولا میرے اللہ نے میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو دکھا دیا. اور ظاہر ہے کرنے والا تو میرا رب ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا صدقہ میں، وہ ایک شعر ہے نا، دوائے درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، زمانے میں وہی مشہور ہیں دارالشفا والے. تو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے صدقے اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہم سب پہ، کل امت مسلمہ پر اپنا کرم کرے. اور میرے لفظوں پہ غور کیا کریں، میں نے کہا تھا اپریل سے ان کو ریلیف ملنا شروع ہوگا، اور آہستہ آہستہ رہائی کے حوالے سے، مقدمات کے حوالے سے، کہ آہستہ آہستہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہوتی جائیں گی. لیکن یہ ٹائم بہت سینسٹیو ہے، ملک کے لیے بھی، سب کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کرے، آمین. یہ ضروری بات تھی، میں نے کہا یہ بھی بتا دوں آپ کو. تو خواتین حضرات، یہ سورج گرہن کا جو میں نے آپ کو بتایا، یہ سورج گرہن جو ہو رہا ہے پائسس کے اندر ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کیا صدقہ ہونا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے بہترین صدقہ، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، تو یہ 8 اپریل کو جو ہو رہا ہے سورج گرہن، اور یہ سورج گرہن 8 اپریل کو جو ہو رہا ہے، اس میں آپ نے، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، کسی غریب بچی کو، یتیم بچی کو، اس کی شادی میں کوئی آپ سونے کی چیز بنا کے دے دیں. یہ نمبر 2 پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ، اب عام آدمی کے لیے آ جاتا ہوں، اس کا سب سے بہترین آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ہو سکے، کروا تو میں وہ بھی سکتا ہوں جو اس کا پراپر ہے، پیلے رنگ کا کپڑا لیں، اس میں تھوڑی سی چنے کی دال، تھوڑا سا گڑ ڈال کے چھوٹی سی پوٹلی بنا کے 8 اپریل والے دن چلتے پانی میں پھینک دیں. وہ تو ایک ویسے بتا رہا ہوں. اور کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے کم سے کم 1 کلو گڑ، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ 100 گرام گڑ اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دے. اور یہ 8 اپریل کو رمضان بھی چل رہا ہوگا، گڑ کے ساتھ کوئی شربت کی بوتل، کوئی پانی کی بوتل، یہ بھی دے دیجئے اللہ کے نام پہ، یہ صدقہ کر لیجئے. جو نہیں دے سکتا تو بھی اللہ تعالیٰ کسی، اسلام میں کسی کے اوپر اللہ اس کی طاقت سے زیادہ کوئی بار نہیں ڈالتا. تو جس کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ ویسے بھی قبول کرنے والا ہے. یہ تو صدقہ ہے. اب اس کا وظیفہ کیا ہے وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں نا. میں خاص طور پہ مسلمانوں سے مخاطب ہوں، جب میں مخاطب ہوتا ہوں نا تو مسلمانوں سے مخاطب ہوتا ہوں. اور یہ چاہے وہ انڈیا کے مسلمان ہوں، پاکستان کے ہوں، انڈونیشیا کے ہوں، امریکہ، کینیڈا، مڈل ایسٹ، یورپ، کہیں پہ بھی رہتے ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کا وظیفہ پڑھنا ہے. اول و آخر درود ابراہیمی 10 مرتبہ، 10 ٹائم، 10 مرتبہ آپ نے جو ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ پڑھنا ہے درود ابراہیمی. اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ فاتحہ، 10 مرتبہ سورہ اخلاص، اور 1 مرتبہ سورہ شمس، سورہ شمس جو قرآن پاک کی ہے. اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی ظاہر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قسم کے برے خراب اثرات سے مجھ کو، میرے گھر والوں کو، امت مسلمہ کو محفوظ رکھ. یہ دعا مانگ لیجئے، یا آپ جس کے لیے مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے. اور پلس آپ نے جب یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اسلام میں کسوف اور خسوف کی بھی نمازیں، سورج گرہن، چاند گرہن کی، کسوف اور خسوف، یہ 2 نمازیں ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نمازیں ادا کرتے تھے، اور آپ لمبے وقت کے لیے ادا، یعنی آپ کے جو یہ نماز کا ڈیوریشن آپ تھوڑا لمبا کر دیتے تھے.
تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ کر سکیں تو یہ کر لیجیے گا، اور جو وظیفہ بتایا ہے میں نے یہ کر لیجیے گا۔ اب اگر کسی کو قرآن پاک ہی نہیں آتا تو وہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ تھوڑا بہت قرآن تو سب کو آنا چاہیے، قبر میں آپ کے یہی کام آئے گا، میرے بھی یہی کام آئے گا۔ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ میں اول و آخر درود پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 100 مرتبہ آیت کریمہ، اور 100 مرتبہ مکمل استغفار، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ اور وہ مکمل استغفار۔ تو یہ صدقہ اور یہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا میں نے۔ اس سے پہلے جو میں نے سرکے کا کیا ہے وہ کر کے دیکھیے گا، آپ کمنٹ میں دیکھیے گا اللہ کے کرم سے کتنے لوگوں نے اس کو اگنالج کیا ہے۔ یہ صدقہ کر لیجیے گا۔ اب چونکہ یہ سورج گرہن یہ ایک اوکیجنل ایونٹ ہو رہا ہے، تو اس کے 12 زوڈیک سائن پہ، 12 بروج پہ کیا اثرات ہوں گے مختصر بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ آپ کر لیجیے گا۔ دیکھیں برج حمل ایریز والوں کو آپ نے اپنے تھوڑے سے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرنا ہے، اخراجات کو قابو میں رکھیے گا، اور تھوڑا سا ہیلتھ کی حفاظت کیجیے گا، اور تھوڑا جو آپ کے چھپے ہوئے دشمن یا آپ سے جیلس لوگ ہیں ان سے ذرا پرہیز کیجیے گا، اور اللہ سے دعا مانگیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ٹورس یعنی برج ثور والوں کو یہ کہوں گا، آپ نے اپنے دوستوں کا سرکل، آپ نے اپنے جاننے والوں کے سرکل میں تھوڑا سا اپنی زبان پہ احتیاط قابو رکھیے گا، اور کوئی کمٹمنٹ نہ کیجیے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی دوستوں کی طرف سے یا اپنا کسی ہائی پروفائل پرسنالٹی سے کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جائے، یا کوئی امید خواہش میں اچانک رکاوٹ آ جائے۔ اس کے بعد تیسرا ہے ہمارا جیمنائی والوں کے لیے کہوں گا، اپنے والد صاحب کی صحت کا خیال رکھیے، فادر کی، اور اپنے کیریئر، پروفیشن اور اپنی ڈگنیٹی اور ریپوٹیشن کا خیال رکھیے گا۔ یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کوئی بھی اللہ نہ کرے غلط کام کی وجہ سے آپ پہ ڈینٹ پڑ جائے۔ اس کے بعد چوتھا برج ہے ہمارا کینسر، سرطان والوں کو، آپ کے تو خانہ مال کا مالک ہے، تو آپ نے تو بہت احتیاط کرنی ہے اپنے اخراجات کے حوالے سے، کوئی غلط انویسٹمنٹ مت کیجیے گا، اور اگر ٹریولنگ بھی آپ کر رہے ہیں تو ذرا سفر کی تمام پیش بندیاں باندھ لیجیے گا، یعنی پہلے سے حفظ ما تقدم کے طور پہ ہر پہلو کا خیال رکھتے ہوئے اپنی منصوبہ بندی کیجیے گا، پلاننگ کیجیے گا۔ اور دوسرا جو ٹریولنگ ایجنسی کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ احتیاط کا ٹائم ہے۔ اس کے بعد پانچواں برج ہے ہمارا لیو والوں یعنی برج اسد والوں کو کہوں گا اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے۔ اگر آپ کارڈیک پرابلم یا ہارٹ سے ریلیٹڈ مرض کا شکار ہیں تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے، اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، غیر ضروری نہ ہو تو اس دن نکلے ہی نہ، احتیاط یا صدقہ اور وظیفہ پڑھ کے نکلیں، اور ذرا ایڈونچرزم سے یعنی مہم جوئی سے کہ میں ٹریکنگ کر لوں، میں ہائیکنگ کر لوں، میں اسپورٹس کر لوں، اس سے ذرا دور رہیے گا اور ہیلتھ کا خیال رکھیے گا۔ چھٹا ہے ہمارا ورگو برج سملہ والوں کو یہ کہوں گا اپنے ازدواجی معاملات، آپ کے میٹریمونیل ریلیشن ان کا خیال رکھیے گا۔ بزنس میں اگر آپ ہیں تو بزنس پارٹنر کے ساتھ اپنی ہم آہنگی کو برقرار رکھیے گا، اور آپ نے اپنے بزنس کے اندر تمام احتیاطی پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہے، ان کو بالائے طاق مت رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا ساتواں برج میزان لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے ملازمین کے اوپر سرویلنس رکھیں اور چیک اینڈ بیلنس کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی ملازم آپ کو ڈس اپوائنٹ کر جائے یا آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے مالی طور پر، اور اللہ نہ کرے اس کی نیت میں خرابی آ جائے، اور پلس تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، پانی سے دور رہیں آپ، اور اپنے گلینڈز کا خیال رکھ رہے ہیں۔ آٹھواں برج ہے ہمارا برج عقرب اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا اپنی ایجوکیشن، اپنے محبت و جذبات کے معاملات، اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیے گا، اور اگر اس وقت تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا۔
اللہ نہ کرے، ورنہ اسکینڈلائز یا ریپوٹیشن خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس کے بعد نواں ہمارا برج ہے برج قوس سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو کہوں گا اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، اپنی گاڑیاں، چاہے بائک ہو چاہے گاڑی ہو، اور والدہ کی صحت کا خیال رکھیے، اور خاص طور پہ اپنی گاڑیوں کے، چاہے ایک گاڑی کوئی ڈرائیونگ میں احتیاط کر لیں، گاڑی کو لاک کر کے جائیں، پراپر اس کو جو ہے آپ نے کیا کہنا چاہیے، سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے چلنا ہے، یہ ذرا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد اور والدہ کی صحت۔ 10واں ہمارا برج ہے کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا کوئی اگر سفر آپ کا اشد ضروری ہے تو ضرور کیجیے، ورنہ وظیفہ اور صدقہ کر کے کریں تو بہتر ہے۔ اور آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے خاص طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں احتیاط کیجیے گا، ورنہ ریلیشن میں کوئی ڈسپیوٹ، اچانک کوئی کانفلکٹ پیدا ہو جائے۔ اور اپنی کمیونیکیشن میں بہت سوچ سمجھ کے، کوئی ای میل لکھ رہے ہیں، کوئی آپ کوئی چیز کسی کو بتا رہے ہیں تو ایک کلیئرٹی کے ساتھ کیجیے گا۔ اچھا جی، 11واں ہمارا برج ہے برج دلو ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا اپنی آمدنی، اپنی ذاتی انکم کا خیال رکھیے گا، کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا۔ سی فوڈ کو تو فی الحال آپ نہ کھائیے گا، آپ کے لیے تو خاص طور پہ بول رہا ہوں۔ اور گفتگو میں بہت خیال رکھنا ہے، اپنی فیملی کا خیال رکھنا ہے، اور اللہ نہ کرے آپ کی گفتگو سے کوئی کہتے ہیں نا بات کا پتنگڑ بن جانا، وہ والی چیز نہ ہو جائے۔ اس کے بعد 12واں ہمارا برج ہے برج حوت پائسس۔ پائسس والوں کے لیے کہوں گا کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے تشخص کا خیال رکھیں، اپنے امیج کا، اپنی ریپوٹیشن کا، اور اپنی ہیلتھ کا۔ یہ آپ کے سر پہ ہو رہا ہے تو آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ صدقے اور وظائف جو کہیں ان کا خیال رکھیے گا۔ ویسے تو میں ویکلی ہاروسکوپ میں ہر چیز کو ملا کے مکسچر بنا کے دیتا ہوں، مگر یہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے اینڈ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایونٹ، تو یہ خیال رکھیے گا۔ تو یہ تو خان صاحب پاکستان، یہ ٹائم بڑا پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ کرے کچھ بھی نہ ہو، لیکن احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر لوگ بولیں یار آپ نے بولا نہیں، آپ نے بتایا نہیں، اب اس سے زیادہ کھل کے اور کیا بتاؤں میں آپ کو۔ اور خان صاحب کے لیے پھر میں آپ کو اگست کے اینڈ میں ایک نیا ولاگ بناؤں گا کہ یہ ٹائم میں ان کے لیے، اگر آپ بات کرتے ہیں عزت، مقبولیت، یہ تو میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں، شہرت ہر پوائنٹ آف ویو سے سپر ٹائم ہے، مگر وہ والی بات جو ہے وہ ابھی دور ہے تھوڑی۔ اور ایک چیز مجھے برسبیل تذکرہ یاد آ گئی، ہاں، اگر امریکہ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، امریکہ میں کسی نے کوئی چال چلی یا کوئی کسی کے لیے اسکینڈل بنایا یا اس سے کسی، آپ سمجھیں امریکہ کی کسی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، تو سمجھ لیجئے امریکہ بھی وہی کام کرے گا کہ پیٹرول پڑا ہوا ہے اور اس پہ تیلی ڈال دی۔ میں اتنا کھل کے بول رہا ہوں امریکہ کے لیے۔ اور میڈیا، سوشل میڈیا کے لیے میں نے بتایا ٹف ٹائم آ رہا ہے، احتیاط کریں۔ اور جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اپنے لیے پہلے سے کوئی آلٹرنیٹ، جو امریکہ میں ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں وہ میں شعبے بتا چکا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کرم کرے گا، یہ دنیا میں ہو سکتا ہے۔ اور کہیں پہ بھی کوئی ایسا پوری دنیا حادثات، زلزلہ، پانی کے سے ریلیٹڈ، وہ تو میں بتا رہا ہوں پانی سے جان نہیں چھوٹے گی۔ اور اگر کہیں آگ لگی تو وہ آگ پھیلتی جائے گی، چاہے وہ فزیکل آگ ہو یا وہ دوسرے سینس کی آگ ہو۔ یعنی یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے زخم لگایا اور زخم پہ نمک چھڑک دیا یا پیٹرول پہ تیلی ڈال دی، یہ خیال رکھنا ہے۔ اور آپ کا اللہ بھلا کرے، کیا کہنا چاہیے، کوئی ایسی چیز نہیں کرنی۔ اور یہ جتنے ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں نا، ان کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے، یا جو ٹاپ پوزیشن پہ ہوتے ہیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی، ان کے لیے بھی یہ بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے۔ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے بڑے مسائل کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ خواتین و حضرات، یہ میں نے سورج گرہن کے آپ کو بتائی سب چیزیں، دنیا میں کیا ہو سکتا ہے، پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے، عمران خان صاحب کے لیے بتایا، اور
اس سے پہلے میں نے 12 راشیوں پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے وہ بتایا، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا صدقہ کیا ہے اور اس کا وظیفہ کیا ہے۔ جتنا میرے رب نے استطاعت دی میں نے اب آپ کو بتا دیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، یہ تو بڑی امپورٹنٹ تھی، میں حاضر ہوں گا آپ کے سامنے، اور یہ بس دعا میں یاد رکھیے گا، اور میرے لیے بھی، میرے ملک پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جو بڑی اس وقت سوئی ہوئی ہے خواب غفلت میں، اب انہیں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کس طرح لپیٹ میں لیتا ہے۔ دعا کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔